آج جھوٹے کیسز کی سیریز کا ایک اور کیس GHQ حملہ کیس عمران خان صاحب کے اور دیگر PTI کے کارکنان اور ان رہنماؤں کے خلاف جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا، ان کے خلاف یہ کیسز جاری و ساری ہیں اور ان کے خلاف یہ کیسز نہیں چلائے جا رہے جن کے خلاف بطور IG پنجاب، بقول IG پنجاب ان کے انریفیوٹیبل ایویڈنس بھی تھے، اور ان کو کیونکہ انہوں نے PTI کو چھوڑ دیا اور سیاست کو خیر آباد کہہ دیا، لہذا ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور صرف قانون PTI کے سربراہ عمران خان صاحب، ان کی فیملی، ان کے کارکنان اور ان رہنماؤں کے لیے ہے جو کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج پھر وہی سرکاری گواہان پیش کیے گئے، جیبوں سے 10-10 فٹ کے ڈنڈے برآمد کروائے گئے اور ایک ڈیٹو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چلی۔ جس طریقے سے ٹرائل چلا جا رہا ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر، جہاں پہ صحافیوں کو بھی پک اینڈ چوز کی جاتی ہے، اور آج کے جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں صحافیوں کو عمران خان صاحب کے پاس جا کے یا ان کے ساتھ میڈیا انٹریکشن کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کا بھی داخلہ جو ہے پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اوپن کورٹ ٹرائل کی درخواست کی ہے، جو کہ منڈے کو توشہ خانہ 2 میں لگی ہوئی ہے، اور اس دن جو ہے ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کو اوپن کورٹ میں پیش کیا جائے۔ 20 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سے ٹرائی کیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بھی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ آج عمران خان صاحب نے وکلاء اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اپنے ان 3 لیٹرز میں جو کانٹینٹس ہیں ان کا اعادہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے تینوں خطوط کے مندرجات پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہیں اور وہ اوپن لیٹر ہے، اور اوپن لیٹر جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس کو نامہ بر بنائیں، کہ کوئی نامہ بر شاید بعد میں ملے بھی نہ، لہٰذا اوپن لیٹر پوری پبلک کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی ہائی کمان، جس کے اوپر پاکستان کے انٹیلیجنسیا، پاکستان کے وکلاء، پاکستان کے سیاستدانوں کو غور کرنا ہوگا۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں، یہ کانفلکٹ ایریاز ہیں جہاں پہ اگر پاکستان کے اس وقت ذمہ داران نہیں سوچیں گے تو پاکستان کو خدا نخواستہ اس کا نقصان پہنچے گا، عوام کو نقصان پہنچے گا۔ ہمارے KP اور بلوچستان پہ بڑھنے والی تیزی سے بڑھنے والی دہشت گردی اداروں کی طرف سے اپنے جو ان کی جاب ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، اس سے ہٹائے جانے پہ اور ان کی توجہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے پہ لگائی گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں چاہے وہ عدالتیں ہوں، پاکستان میں چاہے وہ پولیس ہو یا دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، ان تمام کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کو کرش کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی میں جس طرح سے یہ کیس بنایا گیا، عمران خان صاحب کا اغوا پوری دنیا نے دیکھا، سپریم کورٹ نے اس کو گرفتاری کو اغوا قرار دیا، اللیگل ڈکلیئر کر دیا۔ عمران خان صاحب نے آج سپریم کورٹ کے اس بینچ سے جو ریمارکس آئے ہیں ان پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک آزاد منش جج جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ یا کوڈ آف ایتھکس سے بڑھ کے کیس کے بارے میں ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے جب تک وہ پوری پارٹیوں کو نہیں سنتے۔ یہ کہنا کہ 9 مئی میں یہ ہوا یا 9 مئی میں وہ ہوا، یہ بات فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتی۔ ججز کے ریمارکس پبلش ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں 9 مئی کا ملزم گردان رہے ہیں، بلکہ
حالانکہ یہ بات جو ہے یہ حقائق سب کے سامنے ہیں کہ 9 مئی کو میں اور نعیم بھائی تو خاص کر جو کہ اس دن اس بروٹیلٹی کا نشانہ بنے، ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے دیگر وکلاء کے ساتھ موجود تھے، وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں پہ کمروں کو جو بائیو میٹرک روم ہوتا تھا پرانی ہائی کورٹ کا اس کو توڑا گیا، باہر دروازے توڑے گئے، شیشے توڑے گئے، نعیم بھائی سمیت بہت سارے وکلاء کو شدید چوٹیں آئیں۔ آج تک اس پہ پرچہ درج کرنے کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چرائی؟ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی اس کا حکم کس نے دیا؟ اسی لیے تو ہم جوڈیشل کمیشن کی مانگ کرتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہونے والے حادثات جو ہیں جب تک ان کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن فیصلہ نہیں کرے گا تب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ استدلال ہے اور ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے جس میں لوگوں کو سیاسی بنیادوں پہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ 26 نومبر کو ہمارے نہتے اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، ان کو مسنگ کیا گیا۔ ہم پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سے ریاست سے آئین اور قانون کے مطابق سلوک مانگتے ہیں۔ ہم عدالتوں سے اپنی بنیادی حقوق کا تحفظ مانگتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا بینچ جو کہ ملٹری کورٹ ٹرائل کا کیس سن رہا ہے اس کے ریمارکس حوصلہ افزا نہیں ہیں، اس کے ریمارکس ایسے ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سویلین رائٹس کی شاید پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عدالتیں، خاص کر اعلیٰ عدالتیں، ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کے عزت، مال، جان، آبرو کی جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن کی جائے۔ بدقسمتی کی بات ہے چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، وہ اپنی اس بنیادی ذمہ داری میں ناکام نظر آتی ہے۔ شہری نوحہ قناع ہیں، پاکستان کے معصوم نہتے شہری جن کی صرف گناہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے گھروں میں ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ خواتین ورکرز کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان نے دنیا بھر سے معاہدے سائن کیے ہیں جس میں ٹیکس کے ریبیٹس اور کنسیشنز لی جاتی ہیں، اس وعدے کے اوپر کہ ریاست کو پاکستانی شہری جو ہیں ان کو ریاست آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کرے گی۔ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے یہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن کا کیس ہے جو کہ کسی علاقے، کسی ملک، کسی بے محدود نہیں رہتا، اس میں اس کو دنیا کے سامنے لانے کا جو ہمارا فیصلہ ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ محمد علی جناح نے، قائد اعظم نے فلسطین کا جو کاز تھا، جو کہ آج تک ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فلسطین کو ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر فلسطین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری ریاستی پالیسی 1947 سے آج تک ہے جس پہ ہم عمل پیرا ہیں۔ ہم وہی بنیادی حقوق کی حفاظت چاہتے ہیں۔ 30 سال سیاسی جماعتوں، آزاد میڈیا کے ورکروں اور سول سوسائٹی کی ایک جدوجہد جس میں کچھ جمہوریت باقی آئی تھی، کچھ عدلیہ آزاد ہوئی تھی اور آزاد میڈیا آیا تھا، یہ سارے ریورس ہو گئے۔ آج پھر وہی فسطائی دور ہے۔ آج پیکا کی شکل میں کالے قوانین آ رہے ہیں جس نے میڈیا کو غائب کیا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا میں تو پہلے ہی قدغن لگی ہوئی تھی، اب انٹرنیٹ کو نشانہ مشق بنا کے 1.7 بلین سے زیادہ، تقریباً 2 ارب ڈالر تک کا نقصان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک پاکستان میں جو ہے انٹرنیٹ اس شکل میں بحال نہیں ہوا۔ اور اگر اس انٹرنیٹ کی شکل میں ہوگا تو اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تاریخ کی لو ترین سطح کے اوپر۔ لہٰذا جب تک ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، رول آف لا نہیں ہوگا، ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ٹیررزم ختم نہیں ہوگا، اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور ملک انویسٹمنٹ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔ ملک انویسٹمنٹ میں تب ہوتی ہے جب آپ یہ لوگوں کے حقوق
لوگوں کی عزت جان مال آبرو محفوظ رکھیں گے. پاکستان اس وقت معاشی طور پہ انتہائی پست سطح پہ چلا گیا. پاکستان کے معاشی اشاریہ ایک الارمنگ سچویشن کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے انڈیپینڈنٹ جو انالیسز ہے 45 بلین ڈالر کا نقصان پاکستان ریاست کو ہو چکا ہے. 45 ارب ڈالر کا نقصان, روپوں کی بات نہیں کر. پاکستان میں جو اس وقت فراڈولنٹ الیکشن کے نتیجے میں ظہور پذیر ہونے والی فراڈولنٹ حکومت ہے, فراڈولنٹ پارلیمنٹ ہے, فراڈولنٹ جو وزیر اعظم ہیں اور صدر ہیں, ان کا مفاد اور پاکستان کا مفاد آپس میں ٹکراتا ہے. یہ ٹکراؤ پاکستان کے عام شہریوں سے کے مفادات سے براہ راست ٹکراؤ. جہاں پہ پاکستان کے عام شہریوں کا مفاد جو ہیں وہ ہوں گے, وہاں پہ ان کا نقصان ہوگا. اسی لیے عام شہریوں کے احساسات کا, ان کے حقوق کا, ان کی بنیادی جو فرائض ہے ریاست کے, اس لیے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ فارم 47 کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ حکومت قائم ہے. یہ حکومت عوامی حمایت پہ معرض وجود میں نہیں آئی. اسی لیے ہم نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو, اسد کیسر صاحب اور اپنی ٹیم کو, آج عمران خان صاحب نے یہ دوبارہ ہدایات دی ہیں, زیادہ متحرک ہونے کا کہا ہے عمر ایوب صاحب کو اور ان کی سربراہی میں جو ہمارا وفد ہے, کہ آپ اپوزیشن جماعتیں جن میں شاہد خاقان صاحب ہیں, فضل الرحمان صاحب ہیں, محمود خان چکزئی صاحب ہیں, جی ڈی ہے, جماعت اسلامی اور وہ تمام مارنگ بلوچ, خاص کر مارنگ بلوچ اور جو دوسرے ہمارے نیشنلسٹ لیڈر ہیں, ان کے ساتھ انگیج ہوں, جو کہ اس الیکشن کو فراڈ سمجھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے رمضان کے بعد ایک احتجاجی یا ایک بڑی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے تمام دوستوں کو آج یہ آپ کے تھرو جو ہے میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تمام جماعتوں کو پاکستان کی مستقبل کے لیے, پاکستان میں رول آف جمہوریت کی بحالی کے لیے, رول آف لا کی بحالی کے لیے اور ہیومن رائٹ وائلیشن کی روک تھام کے لیے اکٹھا ہونے کی جو ہے آج میسج دیا ہے. اور انشاءاللہ ہماری جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اس کو آگے لے کے جائے گی. اس کے علاوہ آج جو پارٹی کی سطح پہ جو فیصلے ہوئے ہیں, ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہمارے ایم این اے ہیں, ان کو پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق. اور کل جو ہمارے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعرات والے دن جو سیاسی زعماء آتے ہیں پاکستان کے طول و عرض سے, ان کی ملاقاتیں نہیں 5 مہینے سے کروائی جاتی, بچوں سے بات نہیں کروائی گئی, انسپائٹ آف دیٹ کے کورٹ کا آرڈر ہے. تو اس کے بارے میں ہم کنٹیمپٹ فائل کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر یہ کنٹیمپٹ ہم ڈال رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نشر و اشاعت کی یہ جو تشہیر ہو رہی ہے سرکاری فنڈ کے اوپر, یہ جو سلطنت رائے انڈیا بنا دیا ہے, اس کی روک تھام کے لیے یہ اس پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ سرکاری پیسہ اپنی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی پہ ہم جو ہے کل حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت شہباز شریف, مریم نواز شریف اور باقی ساروں کے خلاف جو ہے وہ کنٹیمپٹ پٹیشن کل فائل کریں گے, اور وہ پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی جائے گی, کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات کا کھلا مذاق اڑایا گیا. اب میں نعیم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ باقی کچھ چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں. میں نے چھوڑی تو ویسے کوئی نہیں ہے, لیکن آپ فرٹائل آدمی ہیں. روشنی تو آپ نے فیصل بھائی نے